الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک سیدی یا رحمت للعالمین۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے گئے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے گئے، دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا نبھا دیے گئے، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے گئے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے گئے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے گئے، دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسراء کے دولہ باعث تخوین عالم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید انس و جاں حضور والی کائنات حضور جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات شاہ کائنات بلکہ شہنشاہ کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید انس و جاں حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسراء کے دولہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس مالک نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا خلاق عالم نے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ دعا ہے خلاق عالم ہماری اس مختصر سی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو سن سنا کر میرا مالک اس پر عمل پیارا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی واقعہ کربلا کے حوالے سے، ہم تفصیلاً سن رہے تھے۔ سابقہ جمعے میں بات ہوئی تھی حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو امام علی مقام امام تشناکام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفیر بنا کر بھیجا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا صحابی رسول نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے کوفہ کے گورنر تھے، ان کو معزول کیا جاتا ہے۔ اب جب یزید نے ابن زیاد بدبخت کو بھیجا کہ تو جا کر وہاں پر میری سلطنت کو بچا، اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ آپس میں سازشیں کر رہے ہیں، امام علی مقام امام تشناکام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو بیعت ہو رہی ہے، اب جا کر اس کو تو نے ختم کرنا ہے۔
اور میری گورنری کو باقی رکھنا ہے۔ اب آپ نے سنا تھا ابن زیاد وہ بہت ہی شاطر بندہ تھا، چلاک بندہ تھا، اسے پتا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ انتظار ہو رہا ہے، اب اگر میں اپنا لبادہ اوڑھ کر جاتا ہوں، اگر لوگوں کو یہ بتا کر جاتا ہوں کہ میں تو ابن زیاد ہوں، تو پھر تو مجھے کوفہ میں کوئی داخل ہی نہیں ہونے دے گا۔ اب اس نے عربی لباس پہنا، یوں سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شو کر کے اپنے آپ کو عوام کے سامنے شو کروا کے عربی دان کہ لوگ سمجھیں گے حسین ابن علی آ گئے ہیں، اب وہ وہاں سے چلا، اب کوفہ میں داخل ہوا۔ اب لوگ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت امام علی مقام کا انتظار فرما رہے تھے۔ اب جب لوگوں نے آتے دیکھا کہ عربی لباس زیب تن ہے، عربی لباس پہنا ہوا ہے، اب لوگ بلند آواز سے صدائیں بلند کرنے لگے، مرحبا یا ابن الرسول، مرحبا یا امام علی مقام، یعنی خوش آمدید نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے۔ اب امام علی مقام کو ویلکم لوگ کرنے لگے۔ لوگوں کو تو یہ تھا امام علی مقام آ گئے ہیں، لیکن اس نے اپنے سر پر چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ ابن زیاد جو ہے وہ کوفہ میں داخل ہوتا جا رہا ہے، بولتا کچھ نہیں۔ جب محل کے قریب آتا ہے، اس کے ساتھ والا بندہ کہتا ہے لوگو یہ حسین ابن علی نہیں ہے، یہ تو ابن زیاد ہے، تمہارے کوفہ کا نیا مقرر ہوا ہے ولی، اب یہ گورنر بن کے آیا ہے۔ اب لوگ وہاں سے مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ جیسے تیسے وہ رات گزرتی ہے۔ اب یہاں سے ہمارا موضوع شروع ہو چکا ہے، بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اب وہاں سے جو ہے اب اگلا دن ہوتا ہے، رات جیسے تیسے گزرتی ہے۔ اگلا دن ہوتے ہی سب سے پہلے جو وہ کام کرتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرواتا ہے۔ اب لوگ اس کے محل کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ اب لوگ جب اکٹھا ہوتے ہیں، اب وہ تقریر کرتا ہے۔ تقریر میں کہتا ہے لوگو تم لوگوں نے بغاوت شروع کر دی ہے، تم نے امیر المؤمنین یزید کی جو ہے وہ ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی اور اب تم اس کی بیعت کو توڑ رکھے ہو، لوگوں سدھر جاؤ۔ اور مجھے امیر المؤمنین یزید نے، اب وہ کہہ رہا ہے امیر المؤمنین، ہمارے نزدیک تو یہ پاک بندہ بھی نہیں ہے، ہم تو اسے پلید سمجھتے ہیں اور کئی فقہاء نے اسے کافر تک لکھا ہے، ہمارے نزدیک تو یہ اچھا بندہ نہیں تھا جس نے خانوادہ رسول کے چشم و چراغوں کو شہید کروایا۔ اب کہنے لگا یزید نے مجھے حکم دیا ہے اگر تم میری فرما برداری کرو گے، یزید کی بیعت پر رہو گے تو پھر تو تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اگر تم نے یزید کی نافرمانی کر دی تو پھر تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، تمہاری جائیدادوں کو لوٹ لیا جائے گا، تمہاری عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے گا۔ اب لوگ وہاں سے بکھرنا شروع ہو گئے۔ اب اس نے اپنا جو ہے وہ خوف و ہراس عوام کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کیا۔ اب سب کو پتا تھا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں اور انہوں نے اپنا سفیر بھیجا ہوا ہے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ امام مسلم بن عقیل، میں نے کہا تھا یہ بھی کوئی عام بندے نہیں تھے، یہ بھی خانوادہ رسول کے چشم و چراغ تھے، یہ بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں بھائی تھے، اور ادھر سے حضرت علی کے بیٹے امام حسن و حسین اور ادھر سے عقیل رضی اللہ عنہ مجمعین کے بیٹے امام مسلم تھے۔ اب امام مسلم بھی وہاں پر موجود تھے اور سب کو پتا تھا مختار بن عبید کے گھر میں امام مسلم تشریف فرما ہے۔ اب جب یہ ساری کنڈیشن کو دیکھا، معاملات پر غور و خوض کیا جاتا ہے، تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے چونکہ سب کو پتا ہے میں مختار بن عبید کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں، اب میرے خلاف وہ حربہ استعمال کرے گا۔ اب آپ نے وہاں سے نقل مکانی کی، وہاں سے اٹھے اور سیدھا ہانی بن عروہ کے مکان میں چلے گئے۔ ہانی بن عروہ کے جب مکان میں جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ اس نے ایک خاص کمرے کے اندر، ایک پوشیدہ کمرے کے اندر آپ کو جگہ دے دی۔ اب کسی کو نہیں پتا کہ امام مسلم کہاں تشریف فرما ہے، صرف چند جو مخصوص بندے تھے ان کو پتا تھا امام مسلم جو ہے وہ ہانی بن عروہ کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ اب یہ شب و روز گزرنے لگے۔ ادھر ابن زیاد جو یزید کا جو ہے وہ گورنر بن کے آیا ہوا تھا، یزید کے حکم پر عمل کرنے والا تھا، اب ابن زیاد امام مسلم کی تلاش میں تھا، لیکن پھر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش ہی نہیں ہو رہے ہیں، اس کے لاکھ تلاش کرنے پر بھی نہیں مل رہے ہیں۔ وہ ادھر سے پریشان ہے، کروں تو کیا کروں کہ میں تو امام مسلم کو نہیں تلاش کر سکتا ہوں، ہیں بھی کوفہ کے اندر، ہیں بھی یہیں پر موجود، لیکن مجھے تو مل نہیں رہے ہیں، اب میں کیا کروں۔ اب اس نے ایک اپنا جو جاسوس تھا، غلام تھا اس نے جاسوسی کے لیے، ماکل اس کا نام تھا، اب اس نے جاسوسی کے لیے اس کو بھیجا۔ تاریخ طبری کے اندر یہ سارے واقعات موجود ہیں۔
اور میں نے آپ کو کہا تھا میں وہ واقعات لے کر آؤں گا جن کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے، جن کو مستند علماء نے لکھا ہوا ہے۔ ہم ہوائی باتیں کرنے کے تو عادی نہیں ہیں، ہم وہ باتیں کرنے والے ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر عین مطابق ہیں، اور علماء نے لکھا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اور علماء نے بتایا ہے واقعہ کربلا یوں نہیں یوں تھا، ہم تو اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور تاریخ طبری کے اندر یہ سارے واقعات موجود ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا بھی جا رہا ہوں کون سی کتاب کے اندر یہ آپ کو ملے گا، کون سی کے اندر ملے گا، اور یہ ساری اور تاریخ کی مستند ترین کتاب ہے تاریخ طبری۔ امام طبری علیہ رحمہ اس واقعات کو لے کر آئے، فرماتے ہیں اس نے ایک اپنا غلام، شامی غلام تھا، ماکل اس کا نام تھا، اس کو 3000 درہم دیے، کہا اب جاسوسی کرو، جا کے ذرا تلاش تو کرو امام مسلم کہاں ہے۔ امام مسلم تلاش کرنے پر بھی نہیں مل رہے ہیں۔ اب وہ غلام وہاں سے 3000 درہموں کو لے کر سیدھا جامع مسجد میں پہنچا، اب جا کر وہ اب غور و فکر کرنے لگا کس بندے کو تلاش کروں۔ وہ ایک جو ہے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے خانوادے کے ساتھ پیار کرنے والا ایک بندہ تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب یہ غلام جو تھا ماکل نامی غور کے ساتھ ان کو دیکھنے لگا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، غور کے ساتھ دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا۔ ان کا نام مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اب جب اس نے سارے معاملات کو دیکھا، وہ نماز سے فارغ ہوئے۔ اب جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، یہ سیدھا ماکل جو غلام جاسوسی کے لیے آیا تھا ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کہنے لگا میں شام سے آیا ہوں، ماکل میرا نام ہے، اور اس کے بعد میں اہل بیت اطہار سے بہت محبت کرنے والا ہوں۔ سنا ہے اہل بیت اطہار میں سے ایک عظیم بزرگ جن کا نام امام مسلم ہے، وہ کوفہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن مجھے ان کا پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ یہ 3000 درہم میرے پاس موجود ہیں، یہ میں ان کو دینا چاہتا ہوں۔ اب جاسوسی کے بھی اپنے انداز ہوتے ہیں، اب وہ جاسوسی کرنے لگا۔ وہ مسلم بن اوسجا اسدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے تو یہ ساری باتیں مجھ سے کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ کے چہرے پر یہ آثار دیکھے ہیں برکت کے، رحمت کے، عظیمت کے، یہ آپ کے چہرے کے جو آثار ہیں یہ بتا رہے ہیں آپ اہل بیت کے دشمن نہیں بلکہ آپ اہل بیت کے محب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا میں آپ کے چہرے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں، آپ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کے ساتھ پیار رکھنے والے ہیں۔ اب جب مسلم بن اوسجا اسدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا نا تو فرمایا تو نے صحیح جانا ہے، ہاں میں بھی خانوادہ رسول سے محبت کرنے والا ایک بندہ ہوں۔ اب چہرے کے آثار اس نے دیکھے۔ اب امام مسلم بن اوسجا اسدی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے فریب میں آ گئے۔ وہ کہنے لگا جی دیکھیں جی میں تو خانوادہ رسول سے محبت کرنے والا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں امام مسلم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا ہاں تو نے صحیح جانا ہے، میں بھی خانوادہ رسول کا ایک عظیم جو ہے وہ فردوں سے محبت کرنے والا ہوں، میں بھی ان کا محب ہوں، اور مجھے پتا ہے وہ کہاں ٹھہرے ہیں، وہ ایک پوشیدہ جگہ پر آرام فرما ہے، وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، میں تمہیں ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ اب وہ شامی غلام، اب وہ جو ماکل نامی غلام تھا وہ سیدھا گیا، اب جا کر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا حضور میں اتنی دور سے آیا ہوں آپ کی زیارت کے لیے، یہ 3000 درہم ہے، یہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ لے کر آیا ہوں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے کو قبول فرمایا۔ اب جب تحفے کو قبول کیا وہ صبح کو آتا، رات تک جو ہے امام مسلم کے پاس رہتا، اب سارا دن جاسوسی کرتا رہا، ہر روز سب سے پہلے آتا سب سے آخر پہ جاتا، اور سارے دن میں جو بھی باتیں اس نے سنی ہوتی تھی، جو بھی دیکھی ہوتی تھی، وہ سیدھا جا کر ابن زیاد کو کہتا۔ اب عروہ بن ہانی بن عروہ جو تھے جنہوں نے اپنے گھر کے اندر امام مسلم بن عقیل کو ٹھہرایا ہوا تھا، اب اس کے اور ابن زیاد کے ساتھ کچھ تعلقات تھے، لیکن ہانی بن عروہ کہنے لگے کہ کہیں ابن زیاد کو بھنگ ہی نہ لگ جائے، کہ کہیں اسے پتہ ہی نہ لگ جائے کہ میں نے اپنے گھر میں امام مسلم بن عقیل کو پناہ دے رکھی ہے۔ اب وہ اس کے پاس نہیں جاتے تھے، وہ بلاتا تھا، یہ بیماری کا بہانہ لگا کر پاس نہیں جاتے تھے۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب تو ابن زیاد کو میرے بارے میں نہیں پتہ لگے گا کہ میں کون ہوں، میں نے ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہے یا نہیں ٹھہرایا ہے، ادھر سے وہ بھی تلاش کر رہا ہے، ملتے نہیں، ادھر جو غلام تھا وہ جاسوسی کرتا ہے، جا کر بتاتا ہے۔ اب اس نے ایک دن ابن زیاد نے خط لکھا، خط کے اندر لکھتا ہے ہانی بن عروہ جلدی کے ساتھ میرے محل میں آؤ۔ اب ہانی بن عروہ جنہوں نے اپنے گھر میں امام مسلم بن عقیل کو ٹھہرایا ہوا تھا، اب ان کو تو یہی تھا کہ اب اسے یقین ہوگا میرے پاس تو نہیں ہے اور میں ان کے پاس جاؤں گا مجھے کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ اپنے علاقے کے سردار تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے،
یہ اکیلے ہی جاتے ہیں، کوئی ساتھ بندہ نہیں لیا، اکیلے گئے اس کے پاس. اب جاتے ہیں، جا کر اس کو دیکھا، وہ کہنے لگا اے ہانی بن عروہ، تو نے اپنے گھر کو اڈا بنایا ہوا ہے، تو ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ہتھیار جمع کر رہا ہے، تو یزید کے خلاف بغاوت کا اعلان کر رہا ہے. اب ہانی بن عروہ کہنے لگے او بھائی میں کون سے اس طرح کے کام کر رہا ہوں؟ کہنے لگا تو نے اپنے گھر کے اندر امام مسلم بن عقیل کو ٹھہرایا ہوا ہے. فرمایا میں نے تو نہیں کسی کو بھی ٹھہرایا ہوا. آپ پہلے بہانے کرنے لگے، کیونکہ آپ نے خانوادہ رسول کے چشم و چراغ کی حفاظت بھی کرنی تھی، بچانا بھی تھا، لیکن آپ جب اس کے ساتھ جو ہے وہ بہانے کرنے لگے، میرے گھر میں نہیں ہے، میں نے نہیں چھپایا ہوا. ادھر سے وہ شامی غلام نکل آیا. اب آپ باتیں کرتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، میں خود ان کے گھر میں گیا، میں خود یہ معاملات دیکھے، میں نے خود یہ دیکھا، میں نے خود اس طرح کیا، میں نے خود اس طرح کیا. اب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں رکھنے والے ہانی بن عروہ، اب ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. یعنی اب وہ کچھ بھی کہتے تو ظاہر سی بات ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا تھا، اب وہ سمجھ گئے کہ یہ ابن زیاد کے کام ہے، اس نے جاسوسی کے لیے ان کو اپنے گھر، اس کو ہمارے گھر میں بھیجا تھا. اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، انہوں نے مجھ سے آ کر پناہ مانگی، میں نے پناہ دے دی، بات تو اتنی سی ہے. وہ کہنے لگا اب جلدی سے جاؤ اور امام مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرو. اب ابن زیاد کہنے لگا امام مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرو. حضرت ہانی بن عروہ کہنے لگے بھائی میں نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے اور میں اپنے جو ہے مہمان کو تیرے پاس شہید ہونے کے لیے کبھی نہیں بھیجوں گا. کہنے لگا اگر تو نے میرے پاس نہیں نہ بھیجنا ہے میں بھی یہاں سے تمہیں جانے نہیں دوں گا. فرمایا بات اس طرح نہ کر، اس طرح معاملہ کر لیتے ہیں، تو مجھے یہاں سے جانے دے، میں ان کو اپنے گھر سے بھیج دیتا ہوں، اب وہ جہاں مرضی جائیں، پھر میں تیرے پاس آتا ہوں. کہنے لگا یہ تو نہیں ہوگا جب تک تو ان کو میرے حوالے نہیں کرے گا، میں یہاں سے تمہیں نہیں جانے دوں گا. ادھر سے ہانی بن عروہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اگر تو یہ کہتا ہے نا خانوادہ رسول کو تیرے پاس بھیجوں اور تجھے پکڑا دوں تو شہید کرے. فرمایا میری جان تو جا سکتی ہے لیکن حسین ابن علی کے جو ہے وہ بھائی کو کبھی بھی تیرے حوالے نہیں کروں گا، خانوادہ رسول کو کبھی تیرے حوالے نہیں کروں گا. اب وہ کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو پھر تیرے ارد گرد تلواریں برسیں گی، میں تجھے بھی قتل کر دوں گا. فرمایا تو مجھے کہتا ہے قتل کرے گا، میں بھی اہل بیت طہار سے محبت رکھنے والا ہوں، اگر تو مجھے ہاتھ بھی لگائے گا تیرے ارد گرد تلواریں چمکے گی، تجھے پتہ لگے گا ہانی بن عروہ کس پاور کا بندہ ہے. کہنے لگا تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، میں بھی سردار ہوں، ہمارے پاس بھی سرداریاں ہیں. اب وہ کہنے لگا تو نے اپنا خون میرے لیے حلال کر دیا ہے. اب اس نے حکم دیا ہے کہ اپنے کرندے کو، کہنے لگا ان کو مارا جائے. اب ہانی بن عروہ جنہوں نے خانوادہ رسول کو پناہ دے رکھی تھی، جنہوں نے امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا تھا، اب ان کو جو ہے وہ مکے مارنے لگے، ڈنڈے مارنے لگے، وہ زخمی ہو گئے. اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تلوار کھینچنا چاہی، تلوار نہ چھوٹی کیونکہ آپ زخموں سے چور چور تھے. جب انہوں نے تلوار چھڑانا چاہی تلوار نہیں چھوٹتی ہے. اب ابن زیاد کہنے لگا تم نے تو اپنا خون بھی میرے لیے حلال کر دیا ہے، اب میں دیکھتا ہوں تمہیں مجھ سے بچائے گا کون. اب ادھر سے سارے کوفہ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہانی بن عروہ بھی پکڑے جا چکے ہیں، ہانی بن عروہ بھی پکڑے جا چکے ہیں. اب ادھر سے ہانی بن عروہ کے نسبتی بھائی اب انہوں نے ایک لشکر لیا، ہزاروں کی تعداد میں سپاہی تھے، گورنر ہاؤس کو انہوں نے گھیر لیا. اب گورنر ہاؤس کو جیسے ہی گھیرتے ہیں بلند آواز سے کہتے ہیں او ابن زیاد لعنتی بندے، ہم نے تو اپنی بیعت سے بھی روگردانی نہیں کی تھی، تو نے ہمارے بھائی کو پکڑا ہوا ہے، اگر تو نہیں چھوڑے گا آج ہم تجھے نیست و نابود کر دیں گے. پھر انتقام کے شور بلند ہونے لگے. جیسے ہی وہ دیکھتا ہے اب وہ بلا اٹھا، پریشان ہو گیا، کروں تو کیا کروں، اگرچہ گورنر ہوں لیکن گورنر ہاؤس کا گھیراؤ بھی کیا جا چکا ہے، گورنر ہاؤس کو انہوں نے گھیر لیا ہے اور ہزاروں کی تعداد کے اندر ان کے پاس سپاہی ہیں. اب اس نے ایک چال چلی، قاضی شریح کو انہوں نے بلایا اور کہنے لگے آج لوگ ہمارے پاس آئے ہیں انتقام لینے کے لیے، قاضی شریح آپ جائیں ذرا جا کر جلدی سے دیکھیں ہانی بن عروہ ابھی موجود ہیں، ابھی ان کو شہید نہیں کیا گیا، جا کر صرف ان کا حوال دے کر، آپ قاضی ہیں آپ کی بات پر لوگ اعتبار کریں گے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ ان کو شہید نہیں کیا گیا ہے. قاضی شریح جو ہیں وہ جاتے ہیں، جا کر ان کو دیکھتے ہیں تو ہانی بن عروہ کہنے لگے قاضی شریح بات یہ ہے میری ساری حالت میرے قبیلے والوں کو بتانی ہے، میری ساری حالت، قبیلہ مزہج کے سردار تھے، کہا ساری حالت میری ان کو بتانی ہے. اور یہ کہنا ہانی بن عروہ کہتے ہیں صرف 10 بندے بھی اگر اندر آ گئے نا اور میں چھوٹ جاؤں گا، میں یہاں سے صحیح سلامت چلا جاؤں گا. جیسے ہی قاضی شریح وہاں سے نکلتے ہیں ساتھ ہی ابن زیاد کا ایک جاسوس بھی ساتھ ہو لیا.
جیسے وہ بھی ساتھ ہوتا ہے. اب قاضی شرح صحیح بات پوری طور پر نہیں بتاتے ہیں. اب وہ کہنے لگے یہ ایک تو میرے ساتھ ہے, اگر بتاتا ہوں یہ ساری بات ابن زیاد کو جا کر بتائے گا. انہوں نے صرف اتنا کہا, اے لوگو آپ کے سردار ابھی موجود ہیں, صرف کسی مصلحتن کی بنا پر ان کو نظر بند کیا گیا ہے. اب لوگ بالکل مطمئن ہو گئے, وہاں سے جانے لگے. اب قاضی شرح کے اتنی بات پر لوگ تو مطمئن ہو گئے, لیکن امام مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بلند آواز دی, کہا او میرے ساتھیوں آ جاؤ, 40,000 کا لشکر. اب یہاں سے کوفہ والوں کی جو ہے وہ بغاوت دیکھیے گا, کوفہ والوں کی بدعہدی دیکھیے گا. آپ نے ایک صدا لگائی, جن کو بلایا گیا تھا خطوط دے کر, جن کے ہاتھ پر بیعت کے لیے خطوط روانہ کیے گئے تھے. اب اس امام مسلم بن عقیل نے ایک صدا بلند کی, 40,000 کا لشکر آپ کی ایک صدا پر آ گیا. آپ نے جو ہے وہ گورنر ہاؤس کو گھیر لیا. اب آپ نے بلند آواز سے کہا, او ابن زیاد, ہانی بن عروہ کو چھوڑتا ہے یا ہم چھڑائیں ذرا؟ سبحان اللہ. کہا ہانی بن عروہ کو چھوڑتا ہے یا چھڑا کر دکھاؤں؟ لیکن چونکہ قسمت میں یہ تھا, بندوں کا سوچا کیا ہوتا ہے, بندے کچھ سوچتے ہیں ہوتا کچھ ہے. امام مسلم بن عقیل اگر اس وقت حملہ کر دیتے, یہی جو ہے وہ لشکر اٹھنا تھا, یزید کو نیست و نابود کر دینا تھا. لیکن امام مسلم بن عقیل چونکہ خانوادہ رسول کے عظیم چشم و چراغ تھے, وہ انتظار کرنے لگے. انہوں نے مہلت دی, لیکن اسی مہلت کو ابن زیاد نے جو ہے وہ اپنے لیے ایک کارآمد ثابت کیا. اس نے اپنے لیے اس مہلت کا فائدہ اٹھایا. اس نے جتنے بھی امیر سردار تھے ان سب سرداروں کو اغوا کروا لیا. اب سرداروں کو مجبور کیا گیا کہ تم محل کی چھت پر چڑھو اور اپنے لوگوں سے کہو امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں. اگر ساتھ نہ چھوڑا ہم تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیں گے, تمہارے بچوں کو بھی تباہ و برباد کر لیں گے, اور تمہارے پاس کسی قسم کا مال نہیں چھوڑیں گے. جلدی سے جاؤ اور جا کر کہو اپنے لوگوں کو مسلم کا ساتھ چھوڑ دو, یہاں سے چلے جاؤ. اب لوگ جو ہیں وہ کہنے لگے اگر تو ہم سردار اب کہنے لگے, اوے لوگو یہاں سے چلے جاؤ, امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو. اگر امام مسلم نے یہاں پر قبضہ بھی کر لیا تو ابن زیاد بدبخت نے خود نیست و نابود ہونے سے پہلے ہمیں قتل کر دینا ہے. اب یہاں سے بھاگ جاؤ. اب جب انہوں نے یہ کہا تو وہ 40,000 کا لشکر جنہوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی تھی, جنہوں نے امام علی مقام کو خطوط دے کر بلانے کا کہا تھا, اور جنہوں نے مجبور کیا تھا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, ہم بیعت کریں گے, اب اپنے سرداروں کی بات کو ماننے لگے اور امام مسلم بن عقیل کے لشکر سے جدا ہونے لگے. یہاں تک طریق تبری کے الفاظ ہیں کہ جب امام مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز ادا فرمائی جامعہ مسجد کے اندر, وہ 40,000 کا لشکر ختم ہوتے ہوئے 500 بندے رہ گئے. جب آپ نے سلام پھیرا ان 500 بندوں میں سے بھی ایک بھی آپ کے ساتھ موجود نہیں تھا. یہ وہ کوفہ والے جنہوں نے اتنے خطوط دے کر امام مسلم کو بلایا تھا, آج امام مسلم کا ساتھ چھوڑ رکھے ہیں. جب امام مسلم نے سلام پھیرا, پیچھے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے, آپ نکلے. اب گورنر کوفہ کی گلیوں میں گھومنے لگے. جس امام مسلم کو بلایا گیا تھا ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے, اس امام مسلم کے پاس ٹہرنے کے لیے 5 گز زمین نہیں تھی جہاں رات بسر کر سکیں. آپ گلیوں میں گزرتے ہیں, ایک توعا نامی عورت تھی, جب اس کے پاس سے گزرنے لگے وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی, دروازے کے پاس بیٹھی تھی. آپ بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے. آپ نے کہا مجھے پانی چاہیے. وہ پانی لے کر آئی. جب اس نے پانی دیا, آپ نے پانی نوش فرمایا. وہ اندر گئی گلاس رکھنے کے لیے, آپ وہیں پر تشریف فرما ہیں. جب وہ واپس آتی ہے وہ کہنے لگی آپ گئے کیوں نہیں؟ پہلی مرتبہ پوچھا آپ نے جواب نہیں دیا, دوسری مرتبہ پوچھا جواب نہیں دیا, تیسری مرتبہ پوچھا تو فرمایا میں ایک مسافر ہوں, میرا نام مسلم ہے. جن لوگوں نے ہمیں بلایا تھا, جن لوگوں نے کہا تھا کوفہ کے اندر آئیے ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں نے آج ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے. آج رات گزارنے کے لیے میرے پاس جگہ موجود نہیں ہے. اگر تو ایک رات مجھے ٹھہرنے کے لیے دے دے تو اس کا بدلہ دنیا کے اندر, اگر دنیا میں نہ دے سکوں تو کل قیامت کے دن اللہ بھی دے گا, اس کا رسول بھی تجھے دے گا. اہل بیت طہار کے ساتھ پیار کا صلہ تجھے قیامت کے دن بھی ملے گا. اب اس نے اپنے خاص کمرے کے اندر آپ کو چھپا لیا. اس کا بیٹا چونکہ شرابی تھا, جوا کھیلنے والا تھا, اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا تھا, اس کا بیٹا آیا. آپ بار بار اپنے خاص کمرے میں جاتی تھی. وہ کہنے لگا اماں بار بار خاص کمرے میں جاتی ہو, وجہ کیا ہے, بات کیا ہے؟ پہلے تو اس کی ماں نے کہا بات کوئی نہیں, بات کو ٹالتی رہی. لیکن اس نے کہا بیٹا, جب اس نے ضد کی بیٹے نے کہا بیٹا بات یہ ہے, تجھے بات بتانا چاہتی ہوں, کسی سے بتانی نہیں ہے. ماں ٹھیک ہے کسی سے نہیں کہوں گا. کہنے لگی
امام مسلم بن عقیل میرے گھر میں آئے ہیں، میں نے اپنے گھر میں ان کو چھپایا ہوا ہے اور اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے، کسی کو بات نہ بتانا۔ اب جب اس نے یہ سنا، اب وہ رات کا انتظار کرنے لگا، اب رات گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی رات گزرتی ہے، صبح جلدی سے جاتا ہے، ابن زیاد کے ایک خاص بندے محمد بن اشعث اس کے بیٹے کو ملتا ہے، جا کر کہتا ہے جس امام مسلم کو تم تلاش کر رہے ہو نا، وہ امام مسلم ہمارے گھر میں ہے، آؤ میں تمہیں چند ٹگوں کے لیے۔ امام مسلم بن عقیل کا اس نے سودا کر دیا، خانوادہ رسول کے ساتھ بغاوت کر دی۔ اب محمد بن اشعث نے جب ابن زیاد کو جا کر کہا تو ابن زیاد نے کہا محمد بن اشعث لشکر اپنے ساتھ لے جا کر ان کو گرفتار کر کے لا۔ جب آپ نے گھر کے باہر سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں کو سنا، تلواروں کے چلنے کی آوازوں کو سنا، تو آپ سمجھ گئے کہ جو ہے وہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے لوگ آ گئے ہیں۔ آپ تلوار لے کر باہر نکل آئے، جیسے ہی باہر نکلتے ہیں وہ سارے اندر آتے ہیں، آپ ایسا وار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے گا، امام مسلم بن عقیل اکیلے ہیں، ان کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے تو مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، ان کی رگوں کے اندر مصطفیٰ کا خون تھا، یہ خانوادہ رسول کے چشم و چراغ تھے۔ ادھر وہ پورا لشکر گھر میں داخل ہوتا ہے، امام مسلم بن عقیل اکیلا ایسا تلوار کرتے ہیں، ایسا وار کرتے ہیں، ایسا وار کیا وہ لشکر، آپ اکیلے نے پورے لشکر کو گھر کے باہر پھینک دیا۔ یہ امام بن مسلم بن عقیل کی پاور تھی، طاقت ہوندیاں زور نہ لگایا۔ اگر یہ زور لگانا چاہتے، اگر لڑنا چاہتے تو کس کے اندر ہمت ہے علی کے بیٹے کو ہاتھ بھی لگا سکے؟ کس کے اندر ہمت ہے خانوادہ رسول کو چھو بھی سکے؟ لیکن وہ صرف اور صرف خدا کی رضا پر راضی تھے۔ کہا جان جاتی ہے چلی جائے، کسی بھی ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی ہے، ہم اپنے بچے لٹوائیں گے، ہر چیز قربان کریں گے، اور پھر بھی یہی کہیں گے یا اللہ تیرے محبوب کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ امام مسلم بن عقیل جب انہوں نے دیکھا یارو یہ تو خانوادہ رسول کا چشم و چراغ ہے، علی کا بھتیجا ہے، حسین کا بھائی ہے، حسین کا بھائی ہے، اس پر تم کبھی بھی قابو نہیں پا سکتے ہو۔ اب انہوں نے کہا جلدی سے اوپر کو جاؤ اور جا کر آگ کے بگولے پھینکو، اوپر سے تیروں کے وار کرو، بالے مارو۔ اوپر جاتے ہیں، جیسے ہی وہ اوپر گئے امام مسلم بن عقیل گھر سے باہر آ جاتے ہیں، فرمایا آؤ اب جس کے اندر ہمت ہے۔ اب اکیلا لڑنے والے امام مسلم بن عقیل اکیلے، ادھر اب جیسے ہی باہر جاتے ہیں پھر بھی وہ اکیلے نہیں آتے ہیں، وہ پورے لشکر کے ساتھ آتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل جیسے وار کرتے ہیں پورے لشکر کے لشکر پیچھے ہوتے جاتے ہیں۔ اچھا جی، انہوں نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی جنگ ہوتی ہے، ہوتے بکیر اسدی نامی بندہ آتا ہے، وہ وار کرتا ہے، امام مسلم بن عقیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہونٹ پر وار لگتا ہے، اوپر کا ہونٹ کٹ جاتا ہے، نیچے کا ہونٹ زخمی ہو جاتا ہے، 2 دان ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہارتے ہیں، جنگ کرتے جاتے ہیں۔ جب آپ زخموں سے چور چور ہو گئے، جب آپ تھک گئے، ایک دیوار کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ٹیک لگا لی۔ جیسے ہی ٹیک لگائی، اب دیکھیے گا کوفہ والوں کو جب پتا چلا نا اگر جو ٹیک لگا لی ہے ہم تو ان کو پکڑ نہیں سکتے ہیں، کہنے لگے، محمد بن اشعث کہنے لگا اے امام مسلم بن عقیل میں تمہیں پناہ دیتا ہوں۔ امام مسلم بن عقیل کہنے لگے تو جھوٹا ہے، تو جو مرضی کرتا رہے، تو پناہ نہیں دے گا، تو میرے ساتھ بغاوت کرے گا، تو مجھے دھوکہ دے گا۔ کہنے لگا نہیں میں پناہ دوں گا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، آپ تھک گئے، دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو پکڑ کر کہنے لگے ایک گھوڑا لایا جائے، گھوڑے کے اوپر بٹھایا، کہنے لگا میں نے پناہ دی ہے، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ فرمایا تو جو مرضی کہتا رہے، تو جو ہے وہ پیسوں پر بکنے والا ہے، جیسے ابن زیاد نے پیسے دکھانے ہیں، تو نے بک جانا ہے، تو نے خانوادہ رسول کے چشم و چراغ کا سودا کر دینا ہے، تو مجھے امان نہیں دے گا، تو میرے ساتھ دھوکہ کرے گا۔ کہنے لگا نہیں میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے تلوار کو نیام کے اندر ڈالا، گھوڑے پر سوار ہوئے، اب ابن زیاد کے محل کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی ابن زیاد کے محل کی طرف جاتے ہیں، اب راستے میں آپ کی تلوار کو آپ سے لے لیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ تو نے پہلا مجھے دھوکہ دیا ہے، آج تو نے تلوار لے لی ہے نا، اب تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے۔ اب جب ابن زیاد کے محل کے قریب لایا گیا، اب لوگ بھی وہاں پر انتظار کر رہے ہیں اندر جانے کے لیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیاس لگی، ایک کٹورے کے اندر پانی پڑا تھا، آپ نے کہا مجھے پانی دیا جائے۔ ایک بدبخت بولا پانی کی ایک بوند بھی نہیں ملے گی، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ساتھ ہی ایک بندہ کہنے لگا اپنے غلام کو یار کوئی نہیں بات دے دو پانی۔ جیسے ہی پانی کو لیتے ہیں، پانی کو قریب کرتے ہیں، آپ اتنا زخم تھے، اتنا خون بہ رہا تھا، آپ کے زخموں کی وجہ سے پانی کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے،
दूसरी मरतबा लाया जाता है, तीसरी मरतबा लाया जाता है, आपके दांत टूट कर आ जाते हैं। अब आपने समझ लिया हम तो जन्नत के वारिस हैं, अब दुनिया का पानी नहीं हमने पीना है, हमने पीना है तो हौज़े कौसर का पानी अपने नाने के हाथ से पीना है। अब आप समझ गए पानी मेरे मुकद्दरों में नहीं है। अब इब्ने ज़ियाद ने आपको, मैं जल्दी से बात क्लोज करने लगा हूं, इब्ने ज़ियाद ने आपको बुलाया, आप अंदर गए, कहने लगा, एक उसका गुलाम कहने लगा आपने सलाम क्यों नहीं किया? फरमाया हम जालिम को सलाम नहीं करते हैं, अगर तो इसने मुझे मारना है, शहीद करना है, कोई सलाम नहीं है, अगर तो ये मुझे भेज देगा यहां से। अब यहां पर भी देखें, इनकी कोई सलाह नहीं थी जंग करने की, तो आए थे लोगों के कहने के लिए, और ये तो जो है निजाम को बदलना चाहते थे, सूदी निजाम, कारोबारी निजाम तबाह बर्बाद, इस्लाम की हद पमाल हो रही थी, उसको बचाना चाहते थे, लेकिन वो जो है अपने निजाम को बाकी रखना चाहते थे। उसने कहा जी अब तो आपको नहीं जो है वो छोड़ा जाएगा, फिर सलाम भी नहीं किया जाएगा। अब देखें ना, एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ अकेले हैं, पता है मेरी जान जा सकती है, लेकिन जालिम की आंखों में आंखें डालकर कहा हम डरते नहीं है, हमारी रगों में हुजूर का खून दौरा करता है। अच्छा जी, अब बिल्कुल क्लोज करता हूं। उसने कहा जी आपको शहीद किया जाएगा। आपने कहा मुझे इतनी मोहलत दे, मैं 3 वसीयतें करना चाहता हूं। आपने पूरे मजमे के अंदर जो है वो नजर मारी, कुरैश का एक बंदा इब्ने साद, ये बदबख्त बंदा था, ये भी इब्ने साद, आपने कहा तू कुरैशी बंदा है, चल मैं तुझे कुछ वसीयतें करना चाहता हूं, उन वसीयतों पर अमल कर लेना, पहले पहल तो ना माना। इब्ने ज़ियाद ने कहा वसीयतें सुनने में कौन सा घाटा है, और सुन ले अमल चाहे ना करना। अब आप एक करीब जा, तू थोड़ा सा दूर जाते हैं और जाकर कहने लगे पहली मेरी शर्त यह है, वसीयत यह है, जब मुझे शहीद किया जाए मुझे दफना देना। दूसरी वसीयत यह है कि मैंने किसी से 700 दिरहम कर्ज लिए हैं। अब अगर अपनी जान के जाते हुए भी अगर फिक्र है तो सिर्फ यह है किसी से कर्ज लिया है, उस कर्ज को अदा करना चाहता हूं। जान बचाने का नहीं कहा, यह कहा कर्ज लिया है, उस कर्ज को जो है अदा करना चाहता हूं। कहा 700 दिरहम है फुला बंदे के, उसको दे देना। तीसरी वसीयत यह है मैंने हुसैन इब्ने अली को एक खत लिखा है, जल्दी से तू भी उनके पास खत पहुंचा देना कि हुसैन यहां पर ना आना, इन्होंने बगावत कर दी है, आप अपने अहलो अयाल के साथ वापिस चले जाएं। उसने ये, जाहिर सी बात है, ये तो उन्होंने राजदारी से बातें की थी, लेकिन इसने आकर इब्ने ज़ियाद को कह दी। इब्ने ज़ियाद कहने लगा, वो बदबख्त बोला, कहने लगा 700 दिरहम तुझे इख्तियार है, चाहे तो अदा कर चाहे तो ना कर। हाँ इनकी लाश के बारे में मैं तुझे दफन नहीं होने दूंगा। तारीख तबरी के दूसरे अल्फाज ये हैं, उसने फिर कहा था ठीक है लाश को भी दफन कर लेना। और तीसरा उसने कहा था हुसैन इब्ने अली के पास खत नहीं तूने भेजना, अगर ना आएंगे ठीक है, अगर आ जाएंगे तो हमने हुसैन इब्ने अली को भी नहीं छोड़ना है। कहने लगा हमने उनको भी ज़बा कर देना है, शहीद कर देना है। अब उसने कहा वो बुकैर बिन अहमर असदी, जिन्होंने जब आप जंग कर रहे थे आपके होंठ पर वार किया था। अब इब्ने ज़ियाद ने कहा इनको महल की छत पे ले जाओ। महल की छत पे लेके जाया गया, आपको मारा गया, आपको महल की छत से नीचे गिराया गया और नीचे गिराकर आपको शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात तो ये भी तवील थी, लेकिन मैंने मुख्तसर अंदाज के अंदर आपको बयान कर दी है। इस तरह से कूफा वालों ने बगावत की, कूफा वालों ने आपके साथ जुल्म सितम किए, और कूफा वालों ने आपके साथ बगावतों का खेल रचाया। इमाम मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको खतूत देकर बुलाया गया था, जिनको बार बार आने की अर्जियां पेश की गई थी, जिनके सामने वो बार बार अर्जियां पेश कर रहे थे, आए 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 हम आपके साथ चलेंगे, खाली इब्ने ज़ियाद का मुकाबला आपके साथ ना कर सके, दूसरों के साथ करना तो दूर की बात थी। लेकिन ये भी खानवादा रसूल के चश्मो चराग थे, डरे नहीं थे, दीन की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया था।